الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. استغفار اور اس کے اہمیت اور اس کے فضائل و فوائد سے متعلق درس کا یہ سلسلہ ہے. اس میں ہم نے گزشتہ درس میں بتایا تھا کہ استغفار کا معنی کیا ہے اور استغفار کے سلسلے میں قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں، اور استغفار یہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام کا شعار رہا ہے، جس میں بطور مثال ہم نے آدم علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا استغفار ذکر کیا تھا. آج ہم مزید انبیاء کے استغفار کے تعلق سے گفتگو کریں گے. چنانچہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا استغفار نظر آتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے کہا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بخشش طلب کرتے ہوئے کہا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ تجھے معاف کر دے. یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولو العزم رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں. اللہ نے ان سے گفتگو فرمائی ہے، ان کو اپنے ہاتھوں سے توریت لکھ کر کے دیا ہے. اتنے عظیم الشان رسول اللہ تعالیٰ سے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، اللہ سے معافی طلب کر رہے ہیں. رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، مجھے معاف فرما دے. اور اللہ تعالیٰ کو استغفار اس قدر پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً جواب میں کہتا ہے کہ میں نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بخشنے والا مہربان. اسی طرح سے سورہ اعراف کی آیت نمبر 151 میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال رب اغفر لی واخی قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے بھائی کو معاف کر دے، اور اے اللہ ہمیں تو اپنی رحمت میں داخل فرما لے، اور تو سب سے بڑا مہربان ہے. ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو شمار کر کے، اللہ کے احسانات کو گن گن کر کے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتے تھے اور معافی کی امید لگاتے تھے. چنانچہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 78 سے 82 تک آپ پڑھ جائیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین واذا مرضت فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، وہی میری رہنمائی کرے گا، وہی مجھے ہدایت دے گا، اور وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا، اور موت کے بعد وہی مجھے زندگی عطا فرمائے گا، اور میں لالچ رکھتا ہوں. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ میرا رب، وہ میرا مالک جس کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، مجھے پیدا کیا، مجھے کھلایا، مجھے پلایا، مجھے بیماری پر شفا عطا فرمائی، مجھے موت اور زندگی دینے والا ہے. وہ رب جو مجھ پر جس کے اتنے احسانات ہیں، مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، بدلے کے دن ہوگا، تو میری غلطیوں اور میرے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اللہ سے بخشش مانگنے کا، اللہ سے معافی مانگنے کا کہ اے اللہ تیرے مجھ پر اتنے سارے احسانات اور فضل و کرم ہیں، اے اللہ میں تجھ سے امید رکھتا ہوں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو میرے گناہوں کو معاف فرما دینا.
میرے گناہوں کو بخش دینا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ یونس علیہ السلام کی آپ دعا دیکھ لیں کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اندھیرا در اندھیرا، سمندر کا، رات کا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اس اندھیرے میں یونس علیہ السلام اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ یہ سب سے بڑی تعریف ہے اللہ کی جو کی جانی چاہیے، لا الہ الا انت، لا الہ الا اللہ۔ اسی لا الہ الا اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے، جنت و جہنم بنائے ہیں، اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اپنے رسول بھیجے ہیں، اسی لا الہ الا اللہ کو بتانے اور اس کا اقرار کروانے کے لیے۔ تو اس دعا کو یونس علیہ السلام نے یہاں سے شروع کیا، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں جس کے سامنے سر جھکایا جائے، جس سے ڈرا جائے، جس سے امید لگائی جائے، جس سے سب سے زیادہ محبت کی جائے، جس کا سب سے زیادہ خوف اور خشیت رکھا جائے، جس کے لیے قربانی کی جائے، جس کے گھر کا طواف کیا جائے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی ایسا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ اے اللہ ساری عبادتوں کا حقدار تو ہے، تیرے سوا کوئی کسی عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ سبحانک، اے اللہ تو ہر کمی سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، جو تیرے یہاں جو کمال ہے اس کمال میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے، ہر کمال کے اندر کی کمی سے بھی پاک ہے، مطلق کمی سے بھی پاک ہے، کمال کے اندر کمی سے بھی پاک ہے، اپنا کوئی تیرا کوئی مثال ہو، تیرے کوئی برابر ہو، تیرے کوئی جیسا ہو، اس سے بھی پاک ہے۔ اے اللہ اپنا ہمسر ہونے سے بھی پاک ہے، تو یکتا ہے، تو منزہ ہے، تو مبرہ ہے، تو قدوس السلام ہے۔ اے اللہ سبحانک، میں تیری تسبیح کرتا ہوں، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، سبحانک، اے اللہ میں تیری تسبیح کرتا ہوں، انی کنت من الظالمین، اے اللہ مجھ سے ظلم ہو گیا، یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یا اللہ مجھ سے نادانی ہو گئی، یا اللہ میں نے اپنی جان پر زیادتی کر لی ہے، یا اللہ معاف فرما دے۔ تو اس طرح سے یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، وہ سلیمان علیہ السلام کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بادشاہت عطا فرمائی تھی کہ قیامت تک اب ان کی طرح کا کوئی بادشاہ نہیں ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، سورہ صاد کی آیت نمبر 35۔ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں، رب اغفر لی، یا اللہ مجھے بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کی پردہ پوشی فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کی سزاؤں کو ختم فرما دے، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے شایہ نشان نہ ہو۔ اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، انک انت الوہاب، اے اللہ تو وہاب ہے، تو داتا ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی، اور اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بخش بھی دیا جو انہوں نے بخشش طلب کی، اور اس کی گویا یہ نشانی ظاہر ہوئی کہ اللہ نے جو دوسری دو دعا یونس علیہ السلام نے ایک ساتھ مانگی، ایک دعا یہ مانگی کہ یا اللہ مجھے بخش دے، اور ایک دعا یہ مانگی کہ اللہ ایسی بادشاہت دے دے جیسی بادشاہت اور کسی کے شایہ نشان نہ ہو، جو میرے لیے خاص ہو۔ ایک دعا آخرت کے تعلق سے، ایک دعا دنیا کے تعلق سے۔ ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اللہ سے دنیا بھی مانگیں، اللہ سے آخرت بھی مانگیں۔ سلیمان علیہ السلام نے مانگا، اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ اللہ نے ہواؤں پہ حکومت دے دی، اللہ نے پرندوں کی بولی سکھا دی، اللہ نے جناتوں کو مسخر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کیسے دعائیں قبول فرماتا ہے؟ تو اللہ سے معافی مانگے بندہ۔ ساری مصیبتوں کی جڑ ہمارے گناہ ہیں، اور معافی سے یہ گناہ ختم ہوتے ہیں، معافی مانگنے سے یہ گناہ ختم ہوتے ہیں، استغفار سے یہ گناہ ختم ہوتے ہیں، اور پھر اللہ کی نعمت ہمیں ملتی ہے۔ داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا، وَظَنَّ دَاؤُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ
فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ داؤد علیہ السلام کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالا ہے، تو فوراً وہ اللہ کے نیک بندے تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے تھے، انہوں نے اللہ سے بخشش طلب کی، اللہ سے استغفار کیا۔ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، رکوع میں گر پڑے، اللہ کے لیے جھک گئے اور اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ سے استغفار کیا۔ تو یہ ہے انبیاء کرام کا طریقہ کہ وہ اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے بارے میں دیکھیے، یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے آئے اور کہا قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 97-98 کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ان کے پاس پہنچے اور کہا اے ابا جان، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم خطا کار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے بخشش کی دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں، میں یقیناً تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ تو ہے ہی بہت بڑا بخشنے والا اور بہت بڑا مہربان، اللہ غفور الرحیم ہے، میں اس سے ضرور معافی طلب کروں گا۔ تو یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہوتا تھا۔ ہمارے نبی، آخری نبی، رحمت عالم، سراج منیر، داعی اللہ، بشیر و نذیر، محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے ہیں واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرہ۔ اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اللہ سے توبہ کرتا ہوں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو اس امت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، وہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، اے اللہ کے نبی کوئی ایسی دعا سکھلا دیجئے جسے میں اپنی صلاۃ میں پڑھتا رہوں، اپنی نماز میں جو دعا پڑھا کروں، اے اللہ کے نبی وہ دعا مجھے سکھا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ دعا سکھاتے ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی وہ کیا تھی؟ اے اللہم انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے۔ یہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، اور دعا سکھانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ کس سے اس طرح مانگو، اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت زیادہ ظلم کر لیا ہے اور گناہوں کا تیرے سوا کوئی بخشنے والا نہیں ہے، گناہوں کو بخشنے والا صرف تو ہے۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ ہے توحید، اے اللہ تیرے سوا کوئی گناہوں کا معاف کرنے والا نہیں ہے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، اے اللہ اپنے پاس سے خاص بخشش میرے لیے فرما، خاص مغفرت مجھے عطا فرما، خاص معافی مجھے عطا فرما۔ وارحمنی، اے اللہ مجھ پر رحم و کرم فرما، انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات حدیث میں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، جا کے کہتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ استغفر لی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے معافی طلب کر دیجئے۔ عمر رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد جن کا درجہ ہے، وہ اللہ کے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے، بخشش کی دعا کیجیے۔ تو میرے بھائیوں، یہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کا طریقہ ہے۔ ہم جیسے گناہ گاروں کو کس قدر زیادہ توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہم رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔